آج ہم جنت کے پہلے دن پر روشنی ڈالیں گے۔ تصور کریں وہ دن جب سورج کی تپش ختم ہو چکی ہوگی اور حساب و کتاب کا مرحلہ تمام ہو چکا ہوگا۔ آپ خوف اور امید کے درمیان کھڑے ہوں گے۔ اچانک آپ کا نام پکارا جائے گا، آپ کا نام اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لمحے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ چیخ کر کہیں گے، دیکھو میرا نام اعمال دیکھو، مجھے کامیابی مل گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ جنت کے قریب پہنچیں گے، آپ کو ایک ایسی خوشبو آئے گی جو آپ نے کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ خوشبو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہوگی۔ آپ کے سامنے جنت کا وہ عظیم و شان دروازہ ہوگا جس کی چوڑائی اتنی ہے ایک تیز رفتار سوار اسے پار کرنے میں 40 سال لگا دے، مگر آج وہ لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوگا۔ جنت کے دروازے پر فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ کہے گا، سلام تم پر، تم پاک اور کامیاب ہو گئے، اب آپ اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ لیکن اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک خاص نہر کے پاس لایا جائے گا۔ یہ نہر حیات ہے۔ جیسے ہی آپ اس کا پانی پئیں گے اور اس میں غسل کریں گے تو آپ کے دل سے حسد، کینہ، دکھ، مصیبتیں، گناہ وغیرہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا جسم چمکنے لگے گا، تو آپ کا قد بڑا ہو جائے گا اور آپ کی عمر کم کر دی جائے گی۔ وہاں 8 عظیم دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ ایک عمل کے لیے مختص ہوگا۔ ایک ان کے لیے جو نماز کے پابند تھے، دوسرا دروازہ باب و ریان روزے داروں کے لیے ہوگا، تیسرا دروازہ باب و صدقہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، چوتھا دروازہ باب و جہاد جنہوں نے حق اسلام کے لیے قربانی دی، جہاد کیا۔ اس کے علاوہ باب الحج، باب الذکر اور وہ دروازہ جس سے لوگ بغیر حساب کے اندر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے لوگ ان دروازوں سے اس طرح داخل ہوں گے جیسے سفید پرندوں کا ہول اڑتے ہوئے جاتا ہے۔ وہاں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف سکون اور سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ جیسے ہی آپ جنت کی دہلیز پار کریں گے، آپ کے پاؤں تلے جو مٹی ہوگی وہ عام مٹی نہیں بلکہ خالص زعفران کی ہوگی۔ وہاں کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہوں گے۔ آپ اپنے سامنے ایسے بلند و بالا محلات دیکھیں گے جن کی چمک آنکھوں کو خوبصورت کر دے گی، اتنی چمک ہوگی۔ ان محلات کی خاص بات یہ ہے، اینٹ پتھر سے نہیں بلکہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال ہوگا وہ خالص کستوری یعنی مسک کا ہوگا، جس کی مہک پورے ماحول میں رچ مچ جائے گی۔ وہاں کی دیواریں شفاف ہوں گی، اتنی شفاف کہ باہر کا نظارہ اندر سے اور اندر کا نظارہ باہر سے نظر آئے گا۔ جب اپنے محل میں آپ تشریف فرما ہوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی مہمانی کا وقت آئے گا۔ آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا جائے گا اور جنت کا سب سے پہلا کھانا پیش کیا جائے گا۔ یہ ایسا لذیذ کھانا ہوگا، اس کو مچھلی کے جگر کا اضافی حصہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ لذیذ ترین کھانا ہوگا جو آج تک کبھی بھی کسی بھی انسان نے نہ کھایا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ کو ایسے پھل پیش کیے جائیں گے جن پھلوں کے گچھے آپ کے قریب آ کے جھک جائیں گے۔ جس پھل کی آپ تمنا کریں گے وہ خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ اگر اس پھل کا لقمہ لیں گے، جب کھائیں گے اس میں کئی طرح کے آپ کو ذائقے آئیں گے، ہر ذائقہ پچھلے ذائقے سے بہتر ہوگا۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ ہوگی، یہاں آپ جتنا کھائیں گے آپ کو کبھی بھی بھاری پن محسوس نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو
واش روم جانا پڑے گا۔ آپ کے محلات کے نیچے سے 4 نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ پانی کی نہر جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، بالکل شفاف اور میٹھا ہوگا۔ دوسری دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بدلتا۔ تیسری شہد کی نہر ہوگی جو کسی بھی ملاوٹ سے پاک ہوگی، ہر ملاوٹ سے پاک ہوگی، جو آپ نے زندگی میں ایسا شہد نہ دیکھا ہوگا نہ کھایا ہوگا۔ چوتھی نہر شراب طہور کی نہر، وہ پاکیزہ مشروب ہے جسے پی کر نہ آپ کے سر میں درد ہوگا، ہوش و حواس آپ کے گم ہوں گے، بلکہ اس شراب سے لذت آئے گی اور مزہ آئے گا۔ آپ کے لیے ہر وقت خوبصورت نوجوان خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، جو ایسے لگیں گے جس طرح بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ وہ سونے اور چاندی کے پیالوں میں آپ کو مشروب پیش کریں گے اور ایسے بستر ہوں گے جو نرم ریشم کے بنے ہوں گے، نرم و ملائم ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے خیال آپ کو آپ کے ان پیاروں کا آئے گا جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن کے والدین، ان کی بیویوں، ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دیں گا۔ اگر آپ کا جنت میں درجہ بلند ہو اور آپ کے اہل خانے کا درجہ کم ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کا درجہ بھی آپ کی طرح بلند کر دے گا، تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اپنے اہل خانہ کو دیکھ کر جنتیوں کو ایسی پاکیزہ بیویاں اور حوریں دی جائیں گی جن کے حسن کا تصور انسانی عقل سے باہر ہوگا۔ اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانکے گی تو اس کے چہرے کی روشنی سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور آسمان سے لے کر زمین تک روشنی پھیل جائے گی، خوشبو پھیل جائے گی۔ ان کی آنکھیں بڑی اور سیاہ ہوں گی۔ ان حوروں کا بدن یاقوت مردان سے چمکتا ہوا ہوگا، نازک اور نرم و ملائم ہوگا، اور وہ بیویاں بھی جنت میں ہوں گی جو دنیا میں نیک، اپنے شوہر کی فرما بردار اور اللہ کے حکم پر چلتی تھی۔ یہ بیویاں بھی جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں، یہ خوبصورت نظارے دیکھیں، اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، تو آپ کو اللہ کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ اسلام ایک ایسا علم اور گہرائی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو جنت کے کچھ حصے پر روشنی ڈالی ہے، جنت کا آپ کو ابھی کچھ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔